अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहूँगी कि काइंडली प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। आप सब लोगों से गुजारिश है। आज मैं बहुत बहुत मजबूर होकर सोशल मीडिया का सहारा ले रही हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ, और मेरी तमाम सोशल मीडिया वालों से गुजारिश है कि मेहरबानी कर मेरी इस वीडियो को इतना वायरल करें, इसको इतना शेयर करें कि ये ख़ास तौर पर हुकूमत, पाक आर्मी चीफ जस्टिस, रेंजर्स, सिंध पुलिस और जो इदारे मेरी इस मामले में मदद कर सकते हैं उन तक पहुंच जाए। और फिर मैं उन तमाम इदारों के सरबराहन से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि खुदारा मेरी मदद करें, खुदारा हमारी मदद करें। इस मामले में आप लोगों को इसका अजर मिलेगा। मेरे शौहर इकबाल ख़ान ने आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले वासिफ अहमद नामी एक शख्स को अपना फ्लैट बेचकर प्लॉट के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। वासिफ अहमद ने उन पैसों के बदले जो फाइल मेरे शौहर को दी वो लांडी में एक सोसाइटी खुर्रमाबाद के प्लॉट की थी। जब मेरे शौहर वहाँ प्लॉट पर गए तो मालूम हुआ कि ये तो सोसाइटी के खेल के मैदान की जगह पर प्लॉटिंग हुई भी है, जो कि वहाँ के बिल्डर्स और वासिफ वगैरह ने मिलकर गैर कानूनी तौर पर की थी। क्योंकि वो प्लॉट सोसाइटी के ओरिजिनल नक्शे में मौजूद नहीं है, तो मेरे शौहर ने वासिफ अहमद से कहा कि मुझे ये प्लॉट नहीं चाहिए, तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। उस पर वासिफ ने मेरे शौहर से कहा कि ठीक है, आप थोड़ा रुक जाएं, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। उसके बाद वासिफ अहमद बहावलपुर चला गया। मेरे शौहर उसको मुसलसल फ़ोन करते रहे। इसमें तकरीबन 4 से 5 माह गुजर गए। उसके बाद वासिफ वापस आया, उससे मुलाकात हुई तो वासिफ ने कहा कि मेरे शौहर से कहा कि इकबाल भाई, मैं भावलपुर में फ़ौजियों के साथ मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना रहा हूँ नूर महल के नाम से, और उस प्रोजेक्ट की ज़मीन के फ्रंट पर मैंने एक होटल बनाया है फूड महल के नाम से। तो उसने मेरे शौहर से कहा कि जो भी बुकिंग कराने आएगा वहाँ खाना पीना तो करेगा। तो इकबाल भाई, मैंने अपने और आपके सारे पैसे वहाँ लगा दिए एक खालिद नामी शख्स के साथ मिलकर, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको देता रहूँगा। अब जाहिर सी बात है, मेरे शौहर तो फंसे हुए थे पैसे देकर प्लॉट के लिए। तो वासिफ ने कहा मेरे शौहर से कि मैं आपसे पक्का एग्रीमेंट भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे शौहर के पास कोई तहरीरी सबूत तो था नहीं उस वक्त पैसे देने के बाद, और पैसे देने के तकरीबन 7 से 8 माह गुजर चुके थे। इसलिए मेरे शौहर ने पक्का एग्रीमेंट किया वासिफ के साथ, ताकि उनके पास कोई सबूत तो हो कि उन्होंने पैसे दिए हैं वासिफ को। उसके बाद वासिफ ने मेरे शौहर से कहा कि 15 से 20 दिन के बाद होटल की और प्रोजेक्ट की ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि होटल तो तैयार ही था। और क्योंकि अपना फ्लैट बेचने के बाद हम लोग किराए पर रह रहे थे, तो इसलिए वासिफ को मेरे शौहर बार बार कह रहे थे कि मैं इतना किराया भर रहा हूँ हर महीने। तो वासिफ ने कहा कि होटल की ओपनिंग होते ही आपको हर महीने प्रॉफिट के पैसे मिलते रहेंगे, जिसमें से आपके घर का किराया भी निकलेगा और मज़ीद आपको पैसे बचते रहा करेंगे। फिर मज़ीद 4 से 5 माह गुजर गए, लेकिन होटल की ओपनिंग नहीं हुई। इसी दौरान मुसलसल मेरे शौहर वासिफ को फ़ोन करते रहे और ये नित नए बहाने बनाता चला गया।
اگر میں آپ کو وہ ساری باتیں بتانے بیٹھ گئی تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ نت نئے بہانے بناتا چلا گیا کیونکہ اس نے وہاں پہ ایک شادی ہال کا پروجیکٹ بنانا بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ کراچی آیا اور میرے شوہر سے اس کی ملاقات ہوئی تو میرے شوہر نے اس سے بات کری کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی آسرا ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے گھر کا کرایہ دیتے ہوئے، اور تم نے ہوٹل کی اوپننگ بھی نہیں کری، تو مہربانی ہوگی کہ میرے پیسے واپس دے دو مجھے۔ کیونکہ میرے شوہر نے کہا کہ پراپرٹی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو میرے پیسے واپس کرو تاکہ میں اپنے لیے اپنا کوئی گھر خرید لوں۔ تو اس پر واصف نے کہا کہ اقبال بھائی آپ میرے بڑے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہو، آپ کے پیسے میرے پاس آپ کی امانت ہیں، جب تک میں آپ کو آپ کے پیسے نہیں دیتا آپ کے گھر کے کرائے کی ذمہ داری میری ہے، اور آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں اور تو میں آپ کو ایک اچھی جگہ گھر دوں گا جو آپ کا اپنا ہوگا۔ واصف نے کہا کہ ابھی میرے حالات تھوڑے خراب ہیں، آپ تھوڑا رک جائیں۔ اس بات کو پیسے دینے کے بعد 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس وقت تک واصف نے نہ گھر کا کرایہ دیا تھا اور نہ کوئی انتظام کرا گھر کا۔ اس کے بعد بہت زیادہ فون کرنے پر اس نے کرایہ دینا شروع کرا، وہ بھی کبھی 2 مہینے میں، کبھی 3 مہینے کے بعد، کبھی دیا کبھی نہیں دیا۔ اگر کرایہ ہمارے گھر کا 15,000 تھا تو یہ صرف کبھی 10,000 بھجواتا تھا، کبھی 12,000۔ جو فلیٹ بیچ کر ہم نے اس کو پلاٹ کے لیے پیسے دیے تو اس فلیٹ کی ویلیو آج 70 سے 75 لاکھ روپے ہے۔ آج میں ان سب اداروں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم کو ہماری ویلیو کے حساب سے پیسے دلوائے جائیں، کیونکہ واصف نے اس وقت میرے شوہر سے کہا تھا کہ میں جب بھی آپ کو آپ کے پیسے واپس کروں گا تو آپ کی فلیٹ کی ویلیو کے حساب سے کروں گا۔ اس کے علاوہ جو نقصان ہوا ہمارا کرائے کی مد میں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہم سے پیسے لینے کے بعد تو اس نے 2.5 سال کے بعد کرایہ دینا شروع کیا۔ حالانکہ آج واصف خود ایک چھوٹے سے فلیٹ سے نکل کر گلشن کے 240 گز کے پورشن میں رہتا ہے، اور ہم مجبوراً گلشن جیسی جگہ چھوڑ کر سرجانی میں رہ رہے ہیں، صرف کرایہ افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب واصف سے پیسے مانگو تو وہ کہتا ہے میرے فوج سے تعلقات ہیں، وہ فوج کی اعلیٰ قیادت کے نام لے کر ہمیں ڈراتا ہے۔ تو اگر واقعی فوج کے کچھ لوگ واصف کو جانتے ہیں تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے وہ اس معاملے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم غلط نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اتنے بڑے نقصان کو برداشت کر سکے۔ کسی کو بھی ہماری چھت چھین کر سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میرے شوہر بیمار رہتے ہیں، ان کی کمر اور گردن کا آپریشن ہوا ہے، پیسوں کی ٹینشن کی وجہ سے ان کا بی پی بھی ہائی رہنے لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ دل کے مریض بن چکے ہیں۔ اگر کوئی بھی آفیسر چاہے تو ان سے مل کر خود دیکھ لے کہ واقعی ان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں یا نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے میرے شوہر واصف کے گھر گئے پیسوں کا تقاضا کرنے، تو وہ خود تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اس نے فون کر کے نبیل، حماد اور ایک بندہ اور تھا، ان بدماشوں کو بلایا اور ان لوگوں نے وہاں آ کر میرے شوہر کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ آئندہ یہاں نظر نہیں آنا۔ تو میں بہت ڈرتے ڈرتے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ لینڈ مافیا ہیں، تو میرے شوہر کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچائے، اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا تو اس کے سراسر ذمہ دار واصف احمد، نبیل
اور حماد وغیرہ ہوں گے. میری مدد کریں، میری مدد کریں. اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر واصف تک یہ ویڈیو پہنچے اور واصف یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تو مسجد میں آ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، تو زندگی میں ہم دوبارہ اس سے 1 روپے کا تقاضا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ ہی پھر ہمارا انصاف کرے گا، چاہے وہ روز محشر ہی ہو. آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس معاملے میں میری مدد کیجیے گا. مجھے اور میرے بچوں کو ہمارے گھر ان کے سر کی چھت دلوانے میں میری مدد کریں. آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے میں اپیل کر رہی ہوں. شکریہ.